کسی دی انہوں مننا ہی پائے گا. یہ فاروق آباد ہے. جڑا بندہ فاروق آباد تو کوئی نقصان اٹھا گیا ہے نہ فاروق آباد چ جتی چکی گئی ہے, وہ کڑی گواچ گئی ہے یا وہ جیب کھولی گئی ہے, وہ سمجھتا مینوں فاروق آباد تو بڑا نقصان ہوا, لیکن وہ یہ تو نہیں آکھ سکتا کہ فاروق آباد ہی نہیں. انہوں مننا پائے گا فاروق آباد تو ہے جڑا ہے بہرحال ہے. یہ ممکن نہیں نہ منن والی تو گل ہی کوئی. مننے ایک صرف جڑا نہ منن والی گل ہے نا, منن واسطے 3 لفظ نے قرآن پاک. ایک اطاعت ہے, ایک اتباع ہے, ایک تسلیم ہے. منن دا مطلب ہے یا کسی دی اطاعت کرنا قبلہ, یا کسی دا اتباع کرنا, اور یا کسی نو تسلیم کرنا. یہ طے وے کہ اسی بغیر معصوم تو نہ کسی دی اطاعت کرنے ہیں, معصوم تو علاوہ نہ کسی دا اتباع کرنے, اور معصوم تو علاوہ نہ کسی نو اسی تسلیم کرنے. وہ جڑی خالق کائنات نے کوالٹیز رکھیاں نے, وہ دے واسطے میں ایک کوالٹی دے متعلق آج دی بحث کر رہا ہوں. میں سورہ مبارکہ زمر دی ایک آیت پڑھی ہے. آیت دی ابتدا خالق فرما رہے ہیں کل میرے حبیب ان سے کہہ دیجیے, کل ان سے کہیے. گل اگلی ہے, گل اگلے سوال ہے, سوال وچ ہی ہدایت ہے. اللہ نے بندیاں تے سوال کیتا ہے, سوال وچ بھی ہدایت ہے. جڑے بچے 4-5 برف والے پھٹے تے 2 بجے بیٹھے ہون رات دے, انہاں تے صرف وڈیرے بندے سوال کرتے ہیں اتنے بہ رہے ہو. وہ جڑا سوال ہوں نا کہ اتنے بہ رہے ہو, انہاں مطلب ہے کہ کیوں وارہ گردی کرتے, وہ بھی ہدایت ہے. سوالاں وچ بھی ہدایت ہوں, سوالاں وچ بھی ہدایت, سوالاں وچ ہدایت ہوں. یہ سوال ہے. سوال تو پہلا اللہ فرما رہے کل ان سے کہہ دیجئے. میں عمومی ترجمے کرن دا عادی ہاں کہ کوئی وکھرا ہی ترجمہ کر کے وکھری گل نہیں کرنا چاہتا. سارے علماء نے یہی لکھے ہے کہ جدو کل آتا ہے ادو اللہ پیغمبر نو آتا ہے ان سے کہہ دے. کل دا مطلب ہے ان سے, کل ہو اللہ احد, میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. کل میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے. ویسے کدی کدی بندے نو بیٹھ کے سوچنا چاہیے ہے, ہدایت شروع ہو گئی ہے, آیت بھی شروع ہو گئی ہے اور ہدایت بھی شروع ہو گئی ہے. پہلی ہدایت میں دے وچوں اے لئی ہے, کسی دا پتہ نہیں. اللہ ساڈی شاہ رگ تو زیادہ قریب ہے. شاہ رگ اتنے ہی ہوندی ہے, فاروق آباد کے علاقے بھی میرا خیال ہے اتنے ہی ہوندی ہے. اے شاہ رگ اتنے اتوں نیڑے اللہ ہے, اے منہ ہے تے اتنے اللہ نال گل کرنی پہ تو اچھی کون دی لوڑ نہیں. اتنے کو ہستی ہوئے یہ گل کرنی ہو تو اچھی کیوں کو. تے کن نے جی اللہ کو گل کرنی ہوئے تے اللہ ہوئے شاہ رگ تو زیادہ نیڑے, تے کن نے انہوں بھی اچھی کون دی لوڑ نہیں. یہ تو اتنے ہی گل مک جاتی ہے کہ توں تے منہ کن تے مینوں آکھنا میں ایک ہاں. مولا تانوں جزائے خیر دے, بہت شکریہ. ایڈا قریب ہے تو, ایڈا قریب ہے تو کہ شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہے. اے میرے کن نے کل نبی کتھے نے, جتھے بھی نبی ہے نے انہوں نے اللہ تو آنا کل آپ ان سے کہہ دیجیے, آپ ان سے. میں کہ اللہ سیدھا سانو آکھ جو آکھنا ہی, فرمایا سیدھا تیرے جیسے نال بولن لگ پواں لوگ تے وہ بوا ہی چھڑ جان جنہ مینوں منوائے. بہت شکریہ کہ اللہ مولا تانوں جزا دے, بہت مہربانی. کل ان بندوں سے کہہ دو سبحان اللہ, میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دو. ہوں سوال سنو جی, سوال کی سوال بڑا خوبصورت ہے. تسی سوال سنو گے تو ایڈا لائٹ سوال ہے کہ تسی سوچو گے بھی ایڈی گل سی جڑی جبریل لے کے اتریا تو نبی دے دل تے نازل کیتی ہے, تو نبی دے منہ چوں نکلی ہے تو قرآن پڑھیا. گل تو چھوٹی جی سی, چھوٹی ہوندی تو اللہ کیوں کرتا. وزن میں پہلا پہ بنانا, اللہ جبریل دے ذریعے قلب رسول تے نازل کیتی ہوئے, نبی منہ چو بیان کیتی ہوئے, تے ایس قرآن چ لکھی ہوئے. جیڑا انہوں معمولی سمجھے نا وہ دے تو معمولی ہے ہی کوئی نہیں. مہربانی کوئی بندہ انہوں معمولی نہ سمجھے, اہمیت دے. اللہ فرمائے کل میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دو. جی حکم کرو کی آکھاں. ہائے ہائے سوال ہے. اللہ فرماتا ہے ان سے ذرا یہ تو کہہ دیجئے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ, آباد رہو جی, بڑا اچھا استقبال فرمایا. یہ آیت تھا کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں. لو جی گل میں آیت دی پہ کرنا تے ایتھے بندے پہ آندے نہیں, جنہ بندیاں ہونا کہنا نہیں سر نال یا زبان نال یا دل وچ بندیاں آکھیا نہیں. چلو تسی یہ دس دیو کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں. نہیں جے تساں آکھیا نا نہیں, جنہیں دل چ بھی آکھیا, کئیاں سر نال آکھیا, کئیاں زبان نال آکھیا, جنہیں دل چ بھی آکھیا, سارے بندے ذرا اپنی شان سن لو قرآن چو.
تھوڑے بندے بولے نے میرا خیال ہے بندیاں نوں یقین نہیں کہ ساڈی شان بھی قرآن چ ہوئے ہے تہاڈی کدی ہونا اے جن نے آخیا نہیں سوال کی حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون ان سے یہ پوچھیے میرے حبیب کا جاننے والے اور نہ جاننے والے عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں نہیں نہیں آواز آئی ہے مینوں 5-7 دی تے باقیاں سر نہ آخیا نہیں لو جی جنہیں دل وچ بھی آخیا نہ نہیں اگے وہ شان ہے جنہیں دل چ بھی آخیا نہ نہیں بھائی تساں آخیا نہیں تساں کسی مولوی کو پوچھا ہے کہ آخیے سوال کا جواب ہر بندے جواب دے دیتا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے لو جی اگے ہوں تہاڈی شان ہے جنہیں آخیا نہیں اللہ فرما رہے ہیں برابر ہو سکتے ہیں تھوڑے بندے بول جنہیں اپنی شان سننی ہے نا وہ ضرور بولے کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں نہیں کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں نہیں اللہ فرماتا انما یتذکر اول الباب یہ نصیحت ہی ان کے لیے ہے جو عقل رکھتے عقل مندو بولو یار یہ نصیحت ہی ان کے لیے ہے جو عقل رکھتے ہیں اول الباب وہ بندے وہی تو ہیں جو عقل رکھتے ہیں عقل والے جانتے ہیں کہ عالم اور جاہل برابر جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہوتے 6ویں امام دی بارگاہ چ بندہ آیا وہ دی جتی لبے تے میں سر تے بننا اس قیب دی جگہ تے جنہیں میرے امام نو آ کے آیت پڑھ کے آکھیا میرے مولا اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان بندوں سے کہہ دو 3 قسم کے بندے ایک آیت میں ہیں ایک یعلمون ایک لا یعلمون ایک اول الباب 3 قسم دے بندے یہ صحیح آکھیا اس ونڈ کر کے اس کیا حضور اس آیت میں ہے یعلمون جاننے والے لا یعلمون کیا بات ہے تھوڑی نہ جاننے والے اور اگے اول الباب 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے ذرا پیغمبر کے بیٹے بتائیے تو صحیح یہ 3 کیٹیگریز میں یہ بندے کون ہیں یعلمون کون ہیں لا یعلمون کون ہیں اور اول الباب کون ہیں کسے قسم دی لوڑ نہیں میرے سامنے قرآن ہے میرے صادق امام فرماتے ہیں وہ جو یعلمون ہے نا وہ ہم ہیں جو یعلمون ہیں وہ ہم ہیں اور جو ہمارے دشمن ہیں وہ لا یعلمون ہیں ہم وہ ہیں جو یعلمون ہیں اور جو ہمارے دشمن ہیں وہ لا یعلمون ہیں وہ جانتے ہی نہیں کہنے لگا پھر وہ عقل والے کون سے ہیں فرمایا جو ہماری ولایت کو جانتے ہیں سبحان اللہ جو ہماری ولایت کو پہچان اتنا اچھا سماعت فرمایا جی یہ مطلب طے ہو گیا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہوتے اچھا جانن والا انساناں چ ہوئے تے نہ جاننے والا فرشتیاں چ بھی ہوئے تاں بھی برابر نہیں ہونا کیا بات ہے میں پیانا جاننے والا انسانوں میں ہوں نہ جاننے والا فرشتہ بھی ہو تو برابر نہیں ایک گل میں اگلی تھوڑے کو پوچھ کے چڑھنی ہے یہ جانن والا تے نہ جانن والا انہاں چوں افضل کون ہے جی کون جاننے والا افضل ہوتا ہے نہ جاننے والے سے لو پھر ساڈا دل کردا ہے پہ جویں تسی میرے نال رل گئے ہو نا کہ جاننے والا نہ جاننے والے سے افضل ہوتا ہے ہن میرا دل کردا ہے پہ اس قانون نو لے کے بندے بندے دے بوے تے جا کے قرآن دا واسطہ دیاں ہن دسو ممبر رسول کا وارث کسے ہونا چاہیے مولا بھائی تانوں جزائے خیر عطا فرمائے بڑی لطافت نہ سنیا جائے بڑی باریکی نہ سنیا مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں اچھا جانن والا انساناں چ ہوے تے نہ جاننے والا فرشتہ بھی ہوے تے برابر نہیں ہوندے تانوں پتہ کئی باری بندے آندے نے جڑی میں پیا گل کرنا نا اے تیرے فرشتیاں نوں نہیں پتہ تساں سنیا ہے ادھر چلتا ہے محاورہ کہ جڑی میرے کو گل ہے نا تیرے فرشتیاں نوں نہیں پتہ یہ مطلب بندے سمجھتے ہیں کہ بندیاں نالوں فرشتیاں نوں بہتا پتہ سار اٹھاؤ جے بندے نالوں فرشتیاں نوں بہتا پتہ ہوندا تے عقل مندہ پھر جواب دے اے سجدہ بندے کیتا سی کہ فرشتیاں کیتا
کیا بات ہے تھوڑی یار، بولو. سانو معمولی بندہ کوئی نہ سمجھے. بندہ بندہ تسی کی ہو، تسی کی ہو. میں دساں سی کون؟ ساڈے ابے نو فرشتے سجدہ کرتے ہیں. جہاں ابا آدم نہیں وہ نہ بولے. جہاں بارش نال ڈگا ہے اور چپ کرے نا. تے باقی مہربانی کرنا سی اولاد آدم ہاں کہ نہیں؟ اولاد آدم. آدم ساڈے ابا جان نے. یاد رکھنا ابے دا دشمن پتر دا سجن نہیں ہو سکتا. اے شیطان دا دھیان رکھیا جے. اے ساڈا ازل دا ویری جے. یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو. کوئی ہے آدم دا بیٹا بیٹھا میرے تو علاوہ بھی؟ شکریہ. بڑے جا آدم دے بیٹے نے سارے. تے آدم نبی نہیں سن؟ نبی سن. میں سید نہیں. جڑے غیر سید ہو کانفیڈنس نہ زندگی گزارو. اسی بھی نبی دی اولاد ہاں. چلو اوے فاروق آباد دے علاقے چ حضرت آدم نبی ہیں کہ نہیں؟ ہاں. تے اسی آدم دی اولاد ہاں کہ نہیں؟ ہاں. تے کدی پھر اولاد ہوئے؟ نبی دی آکھن لگا چکتے ہیں بندے. صرف سجدہ کو ڈرتے ہو، گل اور کوئی. صرف سجدہ کو بندے پہ ڈرتے ہیں کہ ہنے تو سجدہ اٹھ کے نہ اتوں پھڑ لینا ہے. وڈیا نبی دی اولادے. تسی فکر نہ کرو، میں تمہیں کانفیڈنس پہ دینا. جڑے اولاد آدم نے تے سید نے وہ اپنے آپ اکا موئے مارے نہ سمجھو. اسی بھی ایک نبی دے بیٹے ہیں. یہ جڑے سید نے یہ وڈے نبی دے بیٹے نے. کیا بات ہے بھائی. سید وڈے نبی دے بیٹے نے تے اسی چھوٹے نبی دے بیٹے ہیں. ہوں ایک مہربانی کریا جے. ایک تے سیدہ نو نعوذ باللہ من ذالک چاچے دا پتر نہ سمجھ لیا جے. ہاں میں تمہیں پکی گل دسی جے. او دی وجہ یہ کہ میں ایک ہی جملہ کہنے لگا ہوں ساری ٹھنڈ پہ جائے گی. حضرات ضروری اعلان سنیے. اے بنی آدم، بنی آدم سیدوں کا مقابلہ نہ کرنا. اس لیے کہ صدقہ آدم کے بیٹوں پہ حرام نہیں، علی کے بیٹوں پہ حرام. سبحان اللہ. مولا تو جزا دے. بہت اچھا سماعت فرما. جانن والا انسان بھی ہوگے تے نہ جانن والے فرشتے تو بہتر. علامہ اقبال بوٹی پیندا سی. وہ فرماتے ہیں فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان ہونا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. ہائے ہائے. فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان ہونا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. لوگ کہتے ہیں فلانا بندہ کا فرشتہ ہے اور مرے تو ہی پہ کرنا ہے. انسان ہونا افضل ہے. فضیلت انسان ہونے چاہیے. تو انسان ویکھے ہی نہیں. خدا دی قسم جتھے انسانیت نو عروج آوندا نا ہاں اوتھے فرشتے چکیاں چلاندے نے. ہائے ہائے. جتھے انسانیت دی معراج ہوندی ہے انہاں دے بوئے تے کھلو کے سارے ملائکہ دا سردار آندا انا خیات الحسنین. انسانیت دی کدی معراج تے نظر کرو تے لطف آئے. بہت شکریہ کہ میں ثابت کر دینا کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہوتے. پہلی آیت مجیدہ پڑھ رہے ہیں. گل ہی فرشتیاں تے انسان دی شروع ہو گئی ہے تو اتھوں ہی شروع کرنے ہیں. میرا موضوع ذہن چ رکھنا. عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. جب تیرے پروردگار نے کہا کہ میں ملائکہ کو کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا مَن يَسْفِكُ الدِّمَاءَ. تو وہ سارے کہنے لگے کہ رہنے دیجئے، نہ بنائیے، ایویں دنگا ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، خون خرابہ ہو جائے گا، چھڑو پڑا. تسی اندازہ لاؤ پہ اتھے میرا دوست اعلان کرے ہون جناب دے سامنے علی ناصر تلیاڑا پڑھن لگا تو تسی آکھو رہن دو. اے جنہیں اعلان کیتا ہو دے پلے کی رہے تے جڑا میں پہ اتھاؤں نا میں کی محسوس کروں گا تے بندہ کی محسوس کرے گا. جڑا پہ آندہ میں آپ کے سامنے علی ناصر حسینی کو میں پڑھاؤں گا تو تسی آکھو رہن سننا بھی تو صحیح. اور جنہ واسطے منگوائے وہ پہنے رہن. یہ مطلب میں کی احساس کراں گا تے اعلان کرنے والا کی احساس کرے. حد مک گئی. سٹیج سیکٹری نو کوئی انج بولے او دا یہ حال ہوندا ہے تے جڑا اللہ نو انج آکھ چھڑے رہن تے آکھیا نے کہ نہیں ملائکہ نے
رہن دے اگلی گل کی نے انہاں کہ رہن دیو جی میں بندہ آکھے انہوں رہن دیو میں پڑھ چھڑنا ناصر ہے رہن دیو میں پڑھ چھڑنا فرشتے کی پہنتے رہن دیو ایویں فساد ہی ہونا ہے نحنو کہنے لگے ہم ونحنو نسبح بحمدک ونقدس لک ہم تیری تسبیح کریں گے ہم تیری حمد کریں گے حمد اسی کریں گے تسبیح اسی کریں گے چھڈ پروں اللہ فرمایا پوڑیو پاڑیو تہاڈا کی خیال ہے میری حمد وچ کمی آئی ہے تاں پہ کیا بات ہے تہاڈا کی خیال ہے میری تسبیح کٹ گئی ہے میں تاں پہ بنانا خبردار تسبیح کرنے والوں تم نہ تھے تو میں اللہ تھا تم نہ رہو گے تو میں خدا رہوں جڑا محتاج ہوئے اللہ ہی نہیں ہوتا صدقے سمجھا قبلہ سارا جان دی تسبیح چھڑ جائے انہوں فرق ہی کوئی نہیں پہ میں دلیل دیاں انشاءاللہ ٹھنڈ پہ جائے باہر پاویں کڈی گرمی اندر ٹھنڈ پوے اینی ٹھنڈ گلاس نال نہیں پیندی جنی جگ نال پیندی گلاس نال کتھے بندے رکھ دے جاگی چڑھ جاندے نے بندے مولا جزائے خیر جناب نحید عباس صاحب ہوں جگ انہوں دا ہے وے تخلص سے جگ کردے نے انہوں دی ذات ہے تو پھر جگ آندے نے کئی باری آپ بھی اپنے سوزیاں گلاس آندے نے جو میں جگ آ بیٹھا تو کئی باری آپ بھی آندے میرے بڑے پسندیدہ ذاکر نے بڑے کمال دے قصائد پڑھنے والے اور مولا دی صفت و ثنا خالق کائنات انہاں دی آواز وچ تاثیر عطا فرما انہاں دے کلم وچ تاثیر مولا عزت دے جی میں بالکل قریب ہو کے گل پہ کرنا میں پہ آنا پہ ملائکہ آکھے رہن دیو اسی تسبیح کریں گے اللہ نو اسی تہاڈی تقدیس کریں گے جے اس واسطے پہ بنا دیو تو رہن دیو جڑی اللہ گل کی تھی وہ کی کالا تو اللہ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون چپ رہو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اور جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر اوے عالم میں ہاں کہ تسی انہاں کہ تسی اوے عالم میں ہاں کہ تسی انہاں کہ تسی میں عالم نہیں میں عالم ہاں اس میں تفضیل ہے عالم علیم عالم انی عالم ما لا تعلمون جو میں جانتا ہوں تم جانتے ہو جتنا میرا علم ہے اور فرشتوں تمہارا علم اتنا ہے انہوں نے کہا جی نہیں اللہ فرمایا جو علم تھوڑا ہوئے نا تو خلافت اج مشورے نہیں دے کمال ہو گئی یہ علم ہے کوئی نہیں علم ہے کوئی نہیں میں اللہ دی دتی خلافت دی گل کر رہا ہوں بندیاں دے بنائے خلیفہ دی نہیں بندیاں دے مامو رشید نو بھی بنا لے بندیاں دے ہارون رشید نو بھی بنا لے بندیاں دے رضا دے دشمن نو بھی بنا لے صادق آل محمد دے منصور نو بھی بنا بندیاں نو چھڈو بندیاں دے یزید نو بھی خلیفہ بنایا سی تے بیعت کیتی سی نا میں اللہ کے بنائے ہیں خلیفہ کی بات کر رہا ہوں اللہ کا خلیفہ کسے کہتے ہیں مروزی سوال ہے مروزی جواب ہے خلیفۃ اللہ کسے کہتے ہیں یاد رکھو علم کی کمی ہو علم کی کمی ہو تو بندہ خلافت الہیہ میں مشورہ نہیں دے سکتا علم سے خالی بندہ خلیفۃ اللہ کیسے ہو جائے صدقہ جاؤں سارے اٹھاؤ میرے نام پھر اللہ پاک نے فرمایا کٹھے ہو جاؤ سارے کہنے لگے جی کی گل ہے اللہ فرمایا ثم عرضهم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین مختصر پہ کرنا جو میں پوچھنا دسو جو میں پوچھنا دسو دسے تے ہو جڑا جاندا ہوئے دسے ہو جڑا جاندا ہوئے اللہ آکھیا میں پوچھنا تے دسو اے کمال کیتی ہے فرشتیاں جڑی داد والی گل ہے او داد والی سیدھا سیدھا اللہ نو آندے نے سبحانک لا علم لنا سبحانک تیری ذات پاک ہے تیری ذات سبحان ہے ہمیں کچھ علم نہیں ویسے نہ پتا ہوئے تو ایمانداری دی گل ہے یہ آکھنا چاہیے نہ پتا ہوئے تو پھسنا نہیں چاہیے ایک ملائکہ دا کام ہے ایڈے وڈے تے نوری مخلوق تے معصوم ہو کے پہندے نہیں پتا تو پوچھیں تے اسی دسیے لا علم لنا سانو کوئی پتہ نہیں اے قرآن ہے خالق فرمایا یا آدم انبئوہم باسمائہم آدم یہ تو نہیں جانتے تو جانتا ہے بتا وہ نام اللہ فرماندہ فلما انباءہم باسمائہم تو آدم نے وہ سارے نام بتا دیے جو اللہ نے پوچھے تھے
سارے نام بتا دیے جو اللہ نے پوچھے تھے، کیونکہ آدم جانتے تھے اور فرشتے، انسان جانتا تھا، انسان جانتا تھا اور فرشتے نہیں جانتے تھے، اور جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہوتے۔ آدم جانتے تھے تو بتائے تھے، فرشتے نہ جانتے تھے۔ ادا مطلب خلیفہ بتانے والے کو کہتے ہیں، پوچھنے والے کو نہیں۔ کیا بات ہے، سر اٹھاؤ میرے نال۔ اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ بتانے والا ہوتا ہے، وہ پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ جب پوچھا جائے وہ بتاتا ہے، جب پوچھا جائے وہ بتاتا ہے۔ بریک بندے بیٹھے ہو، جسے اللہ خلافت دے وہ پوچھ کے نہیں بتاتا، ہائے ہائے وہ خود بتاتا ہے۔ یہ مطلب ہے بتانے والے کو خلیفۃ اللہ کہتے ہیں۔ اساں بوٹی پی کے حضرت علی نو بلا فصل نہیں منیا۔ قرآن دی قسم جے گسائی تے علی دا دروازہ چھڑنے ہاں تے جتھے تو آنے ملائکہ دی طرح سجدہ تعظیمی اس دہلیز تے کرنے ہاں جنوں تو آکھیں قیامت تک ثابت کر محمد تو بعد علی کسے کو مسئلہ پوچھے ہوئے۔ کسے نے میرے مولا دے علم میں اضافہ کیا۔ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہوتے۔ ایک آیت اور پڑھ لیے دلیل، ایک اور پڑھنے۔ سیموئیل ایک نبی گزرے نے، حضرت سیموئیل۔ چلو بندیاں چونکہ عیسائیاں چے نہ سنے ہو صحابہ لانتے نے پہ کدی گل پہ اللہ دے بندے سیموئیل علیہ السلام نبی گزرے، انہوں دے 70 تو 80 ہزار صحابہ سن۔ مد مقابل جالوت بادشاہ سی بڑا ظالم، وہ بچے اٹھاندا سی، لے جاندا سی، عورتاں کریزاں بناندا سی، لٹ کے کھان والا بھی کدی بادشاہ ہویا ہے، لیکن وہ حکومت پہ کرتا سی۔ امت نے آکھیا پہ نال گل کرو، نبی آکھیا دہشت گرداں نال مذاکرات نہیں ہوندے۔ کیا بات ہے، پیغمبر آکھیا دہشت گرداں نال مذاکرات نہیں ہوندے، یہ صرف مار چھڑن دے قابل ہوندے نے۔ اب پاک فوج یار آپریشن بھی کر دی ہے تو دہشت گرداں نوں مار دی ہوئی ہے۔ تہاڈا کی خیال ہے پاک فوج انہاں بارڈراں تے وزیرستان دے علاقے مذاکرات کرن گئے؟ نہیں، مارن گئے۔ نبی آکھیا نو مارنا پینا، انہاں آکھیا جی تو مار دیاں گے۔ فرمایا پھر انہاں آکھیا بھی ساڈے اتنے کوئی نہ، جرنیل بناؤ چنگا ڈاڈا، لڑاں گے اسی۔ ہن جڑی گل ہوئی ہے قرآن چوں پڑھ، اللہ فرماندہ با اس قالوا لنبی لہم مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، وہ کہنے لگے کہ ہم پر کوئی بادشاہ بنا، کوئی شہنشاہ بنا، کوئی چیف بنا، تاکہ ہم اس بادشاہ ظالم سے لڑیں۔ موضوع ہوئی ہے، جاننے والا نہ جاننے والا برابر نہیں ہوتے، صاحب علم اور جاہل برابر نہیں ہوتے۔ کالا نبی آکھیا کالا، دھیان نہ سننا جے مکالمہ، جتھے کالا آوے اتھے ایک بندہ گل کردا ہے، جتھے کالو آوے اتنے بہتے بندے گلا کرتے ہیں۔ میں عربی دے کالو دی گل پہ کرنا، ایس کالو دی گل نہیں کرتا جو کالو رائیں کالو، خدا دا ناج کالو منا اس سب نے کہا، کالا اس ایک نے کہا۔ قبلہ شکریہ صاحبان علم تشریف فرماؤ۔ اللہ فرماندہ ہے کالا حل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، ایڈا سواد ہے، ایڈا جڑ کے پہ سن دے ہو، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں پہ ہوتا۔ نبی نے اپنی امت سے کہا کہ میں اللہ سے کہتا ہوں کہ تمہارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کرے، دیکھ لینا میں اللہ سے بات کرنے لگا ہوں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کہے لڑو اور تم نہ لڑو، اللہ کہے لڑو اور تم نہ لڑو۔ تو پھر اگوں کی اندر کالو دا میں ان سب نے کہا، بہت شکریہ نوجوان، کالو وما لنا الا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا۔ اگو نبی نو آندے نے بھلا ہم کیوں نہ لڑیں گے جی، جس نے ہمارے بیٹوں کو ہم سے جدا کر دیا، جس نے ہم سے گھر چھڑا دیے، ہم کیوں نہ لڑیں گے جی؟ کی گل اگو نبی نو آندے، واہ اسی پہ آنے ہاں لڑاں گے، بادشاہ تے کوئی مقرر کرنا۔ ہاں آئی قرآن، اللہ فرماتا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم۔ میرے حبیب اپنی امت کو بتا کہ جب قتال واجب ہوا تھا نا، تھوڑے رہ گئے تھے۔ ہائے ہائے
باقی کے بندے منہ پھیر گئے تھے. ہویا کی یہ کیوں بندے اگے پیچھے ہو گئے؟ اللہ پاک نے فرمایا طالوت ایک بندے دا نام ہے, خوہ تے کم کردا ہے, نوجوان ہے, مینوں پسند ہے. او دے ڈنگر میں گوا دیاں گا, وہ لبدا آ جائے گا. اے او دا قد ہے, اس قسم دا سوٹا ہاتھ چ ہوے گا, اونوں بنا انہاں سارے دا بادشاہ. حضرت طالوت مل گیا, جوان سن, خوبصورت سن, کمال سن. اور جڑا اللہ پسند کیتا ہوئے او تے چائب تے ہو ہی نہیں نہ سکے. صدقے جاواں, بہت شکریہ قبلہ. حضرت طالوت علیہ السلام نو لیا کے حضرت سیمویل نے 70-80 ہزار بندے چ باہ کھڑی کیتی تے فرماندے نے لو جی آ جے بچیا, تیری کیا بات ہے, تو کتھوں آیا غدیر تے, تیری کیا بات ہے, سر اٹھاؤ میرے نال. سب تو پہلا بولے نا حضرت سیمویل علیہ السلام نے کی فرمایا؟ اے جے بھائی تہاڈا بادشاہ, جرنیل, چیف آف آرمی سٹاف. ہن ویکھنا میرے لوں میں قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ فرماتا جب انہوں نے کہا نا یہ ہے کالو پھر کی بنا, او کالو نہیں, کالو وہ سارے بولے. آنج ویکھ کے نا حضرت طالوت لوں تے قبلہ آنج ویکھ کے آندے نے, میں انداز ایسا بنانے لگا, عربی پڑھنے لگا, آیت ادھی سمجھ انداز کی آ جانی. کالو انہوں نے کہا انا یکون, واہ واہ, تمہیں انداز نہ سمجھ آ گئی ہونی. ہائے ہائے, تواڈے اشارے بڑے خوبصورت مینوں لگتے ہیں. جی ہوں تسی اشارہ کرتے ہو, شعر دی پوری سمجھ آتی ہوتی ہے کہ کتنے کتنے کہ باڈی لینگویج بڑا کم کر دیجیے. میں گیا ایک دفعہ ڈنمارک, تو اتنے مینوں کہنے لگے بندے پہ اتنے ایک مولوی صاحب آئے سن, تو کوئی سواد نہیں انہوں کا آیا, تو تسی دھیان رکھا جی. میں کی گل کہنے لگے وہ عالم ٹھیک سن, باڈی لینگویج ٹھیک نہیں سی. میں وہ کی کرتے سن, وہ فرماندے سن کہ گل آسمان دی ہوے تو پاویں زمین دی ہو. باڈی لینگویج کا ہے کہ جدو زمین نال اشارہ کرنا اللہ دے بندیا, ادو اج نو کرنا نا, آسمان اج نو. تو وہ کی فرماندے سن, گل زمین دی ہوے یا آسمان دی ہو, باڈی لینگویج ٹھیک ہوئے. تسی باڈی لینگویج ویکھو تو میں ترجمہ کرنا. میں پہلے عربی پڑھنے لگا, کافی سمجھتے باڈی لینگویج نال 5% کم از کم الحمدللہ باڈی لینگویج نال سمجھ آئے گی. انہاں کی آکھیا جدو حضرت طالوت علیہ السلام نو وہایا نا حضرت سیمویل نے کہ اے تہاڈا چیف ہے, اے تہاڈا بادشاہ ہے, اے تہاڈا شہنشاہ ہے, اے دی میت تساں لڑنا ہے. آنج ہاتھ کھڑا کیتا تے آنج وکھایا پی آ جے. انہاں کی آکھیا انا یکون لہ الملک, انا یکون لہ الملک علینا. اینو بنا چھڑیا. پنجابی ترجمہ غلط ہوئے میں مجرمت ہو. انا یکون, اینو لہ الملک علینا, ساڈے تے بادشاہ. جدو نہ دو باری آخیا نا نبی آخیا تہاڈی اتوں آئی ہے. تساں غور نہیں فرمایا. ہاں صدقے جاواں. وہ کہنے لگے سا کیتا تے کچھ نہیں. ہوں میری پنجابی بنتی ہے وے. نبی نے فرمایا کی آندے ہو, آ کر دے نا, آ. یاد رکھو جنوں اللہ بنایا ہوئے تے نبی بکھایا ہوئے انہوں یوں نہیں کری دی. اینو بنان والا اللہ ہے تے بکھان والا پیغمبر سیمویل ہے. تے فرماتے نے کوئی حیرانگی دا 1000 روپے کر دیو. کی اینو کی اینو کی ہے اگو جڑی گل جڑے بہت پیسے والے بندے نے وہ گھبران نہ, فکر نہ کرو. تواڈے خلاف نہیں آئے تے پہلا دسنا پیا. بہت پیسے والے بندے گھبرایا جے نا, کام تھوڑا جا اس طرح کا ہی اگے. انہیں آخیا کی, انہیں آخیا اینو بنا چھڑے نحنو احق بالملک منہ, اسی یہ نال زیادہ تے اسی حق رکھنے, یہ تو سانو بنا دے, یہ نالوں سانو بنا دے. حضرت نے فرمایا یہ کمی کی ہے تے تہاڈی کوالٹی کی ہے, یہ کمی کی ہے تے تہاڈی کوالٹی کی ہے کہ تمہیں بنا جائے. انہوں نے کوالٹی دسی ہے بڑی خطرناک. انہوں کی آخیا کہنے لگے ولم یوتا سعتن من المال, یہ کول تے اتنا مال ہی نہیں جنہ ساڈے کول. کیا بات ہے, یہ مطلب ہے مالدار نو کسے دی چدرا وارے چ. انہاں کیا غریب آدمی نو بنا چھڑی, مالدار تے اسی ہاں. نبی نے فرمایا تانوں ایک گل دساں, اللہ جسے سربراہی دیتا ہے مال کی وجہ سے نہیں دیتا. بڑے لطیف بندے یار بیٹھے ہو. اللہ جسے سربراہی دیتا ہے مال کی وجہ سے نہیں دیتا, اس لیے کہ مال کا اثر غریبوں پہ ہوتا ہے, وہ خود بادشاہ ہے.
کسی دے مال دا اثر قبلہ مسکینہ تے ہوندا ہے، اللہ تے کسی دے مال دا کی اثر ہے؟ انہاں کہ اللہ کی ویکھ کے بنایا، ادوں اچھی پنجابی نہیں میں بول سکتا، اللہ کی ویکھ کے بنایا، اللہ ادھے کی ویکھیا، اللہ ادھے تہاڈی کیا بات ہے سنن دی، اللہ ادھے کی ویکھیا؟ ہن میرٹ دس رہا نبی، نبی کہنے لگا میں دسنا اللہ ادھے کی ویکھیا، صدقے جاواں اللہ فرماندا ہے قالا ان اللہ اصطفاہ علیکم، بات مال کی نہیں، اللہ نے اسے چن لیا ہے، ہاں صدقے جاواں اللہ نے اسے چن لیا ہے، اور چننے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں مال کی وجہ سے اللہ نہیں چنتا، وزادہ بسطتاً فی العلم والجسم، یہ تم سارے کے سارے 80,000 سے علمی طور پہ بھی فٹ ہے، جسمانی طور پہ بھی فٹ ہے، یہ تم سب میں سے علمی طور پہ بھی فٹ ہے، جسمانی طور پہ بھی فٹ ہے، یہ علم میں بھی تم سے زیادہ ہے، علم اور جسم دو نے، علم اور جسم، جن وجہ میری سمجھ نہیں نہ پہ آؤں دی، وڈے لے اتھے کوڈی رکھو تے نئی صاحب نو آکھو اتھے ہی رہنے، کبڈی رکھو نا سویرے، پہلوان سارے شیخو پور تو لے آؤ اتھے کٹھے کر کے تے انہوں نے آکھو اتھے ہی رہنا جی سویرے ذرا کوڈی، یہ آکھن کے پائی جان میں کبڈی کدی نہیں کھیڈی، ایتھے تے بڑے گج دے ہو، قصیدے تے بڑے اتھے رکھ کے پڑھ دو، اے تو انہوں آکھن گے تے ممی آکھاں گا پائی جان معافی دے ہو، اے میدان ہو رہے، آئے ہائے وہ میدان ہو رہے، تے جے سمجھ نہ آئی ہوئے جے نائید صاحب تے میں کوڈی نہیں کھیڑ سکتے تے صحیح سدھی گل پہ اسی انہیں جوگے نہیں، کیونکہ اسی ایس میدان جوگے ہیں، اس میدان جوگے نہیں، تے جے تانوں نہیں پیا یقین آوندا تے پھر محرم کسے پلوان کو پڑھاؤ، پلوان نو آکھو ایڈا تیرا جسم ہے تے ایڈا تیرا وزن ہے تے انہیں تو بادام پی جانا تے محرم ہی ادگاں پڑھ جا، وہ تانوں آکھے گا میں محرم پڑھنا ہونا، یہ مطلب ہے وہ دا میدان ہو رہے، اے ممبر دا میدان ہو رہے، وہ اتھے جسم لگتا ہے ایتھے علم لگتا ہے، اتھے جسم کم دیندہ ہے ایتھے علم کم دیندہ ہے، مرضی تیری اپنی ہے، قرآن تے میرا ہاتھی جنہوں اللہ بنائے وہ ایتھے بھی اوڈا ہی فٹ ہوندہ ہے، ہائے ہائے اتھے بھی اوڈا ہی فٹ ہوندہ ہے، ایتھے ممبر تے آوے تے آندہ سلونی قبل ان تفقدونی، میدان چاہوے تے جڑے آندے سننا نہ بنا خون بہ جائے گا، انہیں سارے دا استاد آکے آندہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، بس جی ایک آیت دا حوالہ لو تو میں نے اجازت دے دو، یہ دا مطلب ہے میرٹ اللہ دا پھر کی نکلیا، علم اور جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہوتے، ہن میں آیتاں نہیں پڑھتا، ہن صرف گل کر کے اجازت لینے لگا، نائی صاحب ہن زیادہ نہ بٹھاواں، بس تو سب توجہ فرمائی، حضرت موسیٰ نو جان دے تھوڑا بہت، چلو مطلب تھوڑا بہت میں آکھا کوئی زیادہ بھی جانتا ہوئے گا کوئی تھوڑا بھی جانتا ہوئے گا، لیکن تھوڑا بہت بندہ جان دے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملائکہ چوں فرشتہ ہوندہ سی جبرائیل جڑا سارے نبیوں کو ہوندہ، انہوں حضرت موسیٰ ایک باری کہنے بڑے غصے والے سن، موسیٰ بڑے غصے والے سن، تمہیں پتہ تساں بخاری شریف نہیں پڑھی، انہاں اسرائیل نے چپیڑ مار دیتی، یقین وہ ایک بخاری شریف چ لکھا میں نہیں پتا، ویسے غصے والے بڑے، وہ ایک دن جبریل نو آندے نے تو ہی آ جانا، وہ آپ نہیں گل کر سکتے، تساں کوئی نہیں سنیا، تو ہی وہ آخیا جی سارے کو میں ہی آؤں جی، تے حضرت موسیٰ کو کی آندے نے بڑے لاٹڑے سن اللہ دے، آندے نے میں سارے کی گل نہیں کرتا، میں اپنی گل پہ کر رہا ہوں، سارے کو لا رہے ہیں، وہ سیدھی میرے نے گل نہیں کر سکتا، وہ حضرت جبریل آخیا بھائی توبہ جی، وہ تو مینوں آندے نے کو اللہ میرے نے سیدھی گل کرے، اللہ فرمایا جبریل تو نہیں لاڈ ویکھنے تے میں ویکھنے نے، تو ادھر ہو میں کلیم اللہ نہ بناواں تے خدا ہی، شکریہ، اللہ بولیا کہ نہیں، پاویں درخت چو کلا بولیا پاویں اگ چو بولے، اللہ بولیا تے کلیم اللہ نے، ایتھے ایم پی اے کسے بندے نو پرا کر کے آکھے جنڈیالے شیر خان دا نہیں تو جنڈیالے شیر خان دا نہیں، وہ آکھے آہو جی چل آ جا بہ جا،
وہ اپنے گھر آ کے اپنے جیاں نال نہیں بولتا پہ تواڈے چوں بندہ کہڑا جہدے نال میں بولا نہ تانوں کوئی جاندا نہ تانوں کوئی پہچان وہ بندیاں دے تینوں ہو کی گیا وہ آندا میں کل گیا سا اتھے تے وہ ایم پی اے ہاں اس مینوں آکھیا بھی تجھے وہ مینوں جاندا میرے نال آپ بولیا میرے نال جہدے نال ایم پی اے بولیا ہوے وہ تھلے نہیں آوندا جہدے نال اللہ بولیا ہوے حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں کہ نہیں ایک دفعہ اللہ بول کے نا کلیم اللہ بنان تو بعد اللہ نے فرمایا کلیم اللہ جی راضی ہو جی راضی ہوں فرمایا ذرا انج نوں نکلو نا ادھر نوں کدھر نوں جتھے دو دریا ملتے ہون گے پھر جی فرمایا اتھے تیری مچھلی پکی پکائی زندہ ہو کے وچ دریا دے وڑ جائے گی اچھا پھر فرمایا جتھے معجزہ ہو جائے نا اتھے ذرا دوڑیوں ویکھی کلیم اللہ انہاں کے جانے ہیں اتھے چلے گئے حضرت یوشع نوں نال لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام یوشع علیہ السلام آ وردی ویکھو ایتھے ترے پھل ترے ادھر نبوت رسالت شریعت علیہ السلام کلیم اللہ نبی بھی نے رسول بھی نے صاحب شریعت بھی نے صاحب کلمہ بھی نے علیہ السلام بھی نے تے کلیم اللہ بھی نے ایڈی وردی تے انہیں پھول سجا کے اتھے پہنچے زندہ مچھلی ہو کے پانی چ بہ گئی انہاں کہا لے بھائی اللہ آندا سی جتھے انج ہو گیا ایتھے کچھ ہے ہی انج ویکھیا اوتھے ایک بندہ سبز رنگ دی چادر منہ تے لے کے ستا سی حضرت موسیٰ دے ول ہوئے اس منہ تو کپڑا لایا جہدے نال اللہ بولدا سی نا قرآن تے میرا ہاتھ ہے جویں اس منہ تو سبز کپڑا انج ہٹایا نا اجے گل کوئی نہیں کیتی تے موسیٰ فرماندے نے مینوں شاگرد بنا لو گے تواڈی کیا بات ہے مولا بھائی تانوں جزا دے کی کرو گے نہیں آج پڑھنے ہیں نہ میں کدی فضول گل نہیں کیتی مولا تانوں جزا دے میری وجہ تو تانوں شرمندگی نہیں ہوے گی سر اٹھاؤ میرے نال اللہ پاک فرماندے نے قال لہ موسیٰ هل اتبعک میں تہاڈا اتباع کر سکنا مینوں شاگرد بنا لو گے میں تہاڈی پیروی کراں گا حیران ہو حیرانگی دی گل ہے نبی ہے رسول ہے پیغمبر اول العظم نہیں یہ دو وڈی آیت میں پڑھنی ہے جڑا تھوڑا بتا ہوں ہاں کردہ بھی چپ ہو جائے فرماندے نے کالا ستاجدونی انشاءاللہ صابرا ولا آسی لکا امرا میں کوشش کروں گا کہ تیرے کسی امر کی نافرمانی نہ کروں تیری کسی امر کی حضرات ہمیں بتایا جائے یہ کون صاحب امر تھا جس کا امر ماننے کے لیے نبی تیار تھا میں نہیں پتا کون سی میں نہیں پتا کون سی میں جنہیں جوگاں قبلہ انہیں گل کی میں ود گل کدی نہیں کی مینوں اینا پتا جو قرآن لکھے ہے میں اللہ یہ کہونی فرمایا فوجد عبدا من عبادنا تسی اپنا کام کرو وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا صدقے جانا ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا ایک کوئی نشانی اہل سنت کول ایک کوئی شیعہ کول ایک کوئی دیوبندی دوستاں کول ایک کوئی اہل حدیث دوستاں کول جی کوئی سی اللہ دا بندہ اچھا جی صرف اتے او دے چادر سی جی ہرے رنگ دی پئی او دے تھلے سی ہن پتہ لگا ہی جدوں اللہ ایو جے دسنے ہن چادر ضرور استعمال کر صدقے آباد رہو یار چادر دے تھلے سی نا تے نبوت شاگردی واسطے تیار سی تے جی حضرت موسیٰ نے فرمایا ہے کہ مینوں شاگرد بنا لو تے او سگوں کدوں آکھیا تے ویکھو جی کی پہ کردے ہو تسی تے نبی ہو جی تسی تے رسول ہو جی اول العظم ہو تے کلیم اللہ اللہ پاک براہ راست تہاڈے نال گلاں کردا ہے تساں جی کیوں کسے دا شاگرد ہونا انجا کیا تساں حیران ہو جانا میں جان کے ایدیاں گلاں کیتیاں نے تاکہ اگلی گل دا وزن بن انہاں کدوں آکھیا کہ نہیں جی تسی تے نبی ہو رسول ہو کلیم اللہ ہو تو میں تہانوں کی شاگرد بنانا ہے تساں میرا شاگرد کی بننا ہے نائید صاحب قرآن تے میرا ہاتھ ہے او سگوں آکھیا تسی انج کرو تبلیغ شبلیغ کریا کرو تسی اینے جوگے نہیں آخری بندے تک میرے نال تعاون فرماؤ میں تانوں اگلی گل سناواں اس حضرت خضر یا خضر چادر دی وجہ تو خضر آندے نے چادر دی وجہ تو خضر آندے نے پتہ کسے نہیں لگا ہے کون ہے ایویں اصطلاح پہن دی لوڑ کوئی نہیں اینا پتہ ہے کہ چادر تو باہر نہیں سی چادر دے وچ سی انہیں کیا کیا اس آکھیا قال انک لن تستطیع معی صبرا تسی میرے نال رہ کے صبر نہیں کر سکتے ترے انہیں کام کیتے نے ترواں تے حضرت موسیٰ بول لے جلدی بولو جی میں پڑھنا نہیں چاہتا
منڈا ماریا پھر بولے نے، کشتی سورا کیتا پھر بولے نے، کندھ بنائیے تو پھر بولے تے اخیر تے انہیں آخیا میں ہوں تین نال نہیں رکھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے مجھے ساتھ نہ رکھو، بتاؤ تو صحیح کہ وہ کیا تھا، وہ کیا تھا، وہ کیا تھا۔ حضرات کلیم اللہ جیسے اولو العزم پیغمبر کو بھی اللہ نے ایک ایسا بتا دیا جس سے وہ بھی پوچھ رہا تھا، جو کسی سے نہ پوچھے اسے محمد کہتے ہیں۔ مکا دیتی ہے میں مجلس۔ کلیم اللہ جیسا پیغمبر بھی ایک موقع زندگی چاہے کہ اس کسے کو نہ پوچھے او کی سی، او کی سی، او کی سی، پوچھے کہ نہیں؟ 15واں پارہ آخری صفحہ، 16واں پارہ پہلا صفحہ، 15ویں دا آخری 16ویں دا پہلا، آرام نال بیٹھ کے پوچھے کہ نہیں؟ پوچھے ایتھے ہاتھ پاؤ تے میرے سزا مقرر کرو جے زندگی چ زہرا تے بابے کسے کو پوچھیا۔ لوگ کہتے ہیں جبریل نال گیا سی معراج چ، اللہ تاں ہی پیچھا کھلار چھڑیا سی متے بندے اے نہ آکھن جبریل کو پوچھ پوچھ کے جاندے سی۔ اوے جبریل خادم بن کے گیا ہے، رہنما بن کے لے، پاویں کڈا اولو العزم پیغمبر ہے، او دے تے ایک وقت آیا جدوں اس پوچھے جنہیں نہیں پوچھے او میرا نبی تیرا نبی، ایک باری آکھ چھڑو ساڈا نبی، جنہیں کسے کو نہیں پوچھے ساڈا نبی، ساڈا آکھو۔ بندیاں دی ٹرالی اپنی ہوئے نا تے بچوں ساری ٹوٹی ہوئے، بچ ریت بھی نہ کھلوندی ہوئے تے لوگ کہندے نے ساڈی ہے۔ اینی سڑک ہوئے تے دوہاں پاسے ریڑیاں وچ ہون تے موٹر سائیکلاں وچ وچ ہون تے لنگن نوں تھاں نہ ہوئے تے بندے آندے ساڈا شہر، بندے تے ناقص شاواں نوں آندے نے ساڈا ہے۔ میرے نال رلاؤ ایک باری سارے شیعہ سنیں، جس پیغمبر نے کسے ایک کولوں اللہ تو بغیر زندگی چ کچھ نہیں پوچھیا، آکھو ساڈا ہے۔ کیا بات ہے، ساڈا ہے۔ ہن سوال تے نہیں صاحب مجلساں کدی اج نہیں مکیاں، میں مقادن لگا سوال تے، اللہ بھی سوال دیا کیا نا، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کائنات دے سب تو بڑا عالم میرا نبی، سب تو بڑا جانن والا میرا نبی، بڑے بڑے جانن والے بھی کسے کو پوچھے ہیں، لیکن میرے رسول نے، میرے پیغمبر نے، امام الانبیاء نے کسے بندے کو کدی مسئلہ نہیں پوچھا۔ لے بھائی میں اچھی اچھی بولنا کہ آرام نہ بول؟ اچھی اچھی کیڑا پہنتا اچھی؟ چلو ٹھیک ہے اچھی اچھی بولیں، لو جی اچھی بولنے ورنہ میں آرام نہ گل کرنا گا۔ سانو نہ تسی دس دیو، ساری رہنمائی کر دیو، سانو راہ دس دیو۔ ایک کوئی سوال ہے تے مجلس مک دیئے، کسے نہ کسے نبی تے کوئی ایک وقت آیا ہے جدوں اس اگوں پوچھے عالم ہون دے باوجود، اگوں بڑا عالم مل پیا جدے تو اگے اور بڑا عالم کوئی نہیں، او میرا نبی ہے، او تیرا نبی ہے، او ساڈا نبی ہے، او جڑا اللہ تو علاوہ کسے کو کچھ نہ پوچھے انہوں مصطفیٰ آندے نے۔ سانو تو ہی مشورہ دے، او اپنی جگہ چھڈ کے جائے مگر کیسے نو ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، وکھا مینو قرآن دی قسم، سلونی کا دعویٰ پہلے محمد نے کیا ہے پھر علی نے کیا۔ پہلے دعویٰ مصطفیٰ نے کیتا مجھ سے پوچھ لو، پھر حیدر نے کیتا میرے سے پوچھ لو۔ یہ مطلب ہے اساں مصطفیٰ تو بعد مرتضیٰ نو کائنات دا سب تو بڑا عالم سمجھ کے منے، یا مولا علی تو علاوہ بندہ بخا جنہوں نبی آکھیا ہوئے انا مدینۃ العلم، میں شہراں تے دروازہ، انا دار الحکمت والی بابوہا، میں حکمت دا کاراں تے علی دروازہ۔ یہ دا مطلب ہے نبی اپنی زندگی جڑا علم دی خیرات ونڈتے رہنے، نبی تو بعد اگر ونڈی ہے تو میرا مولا علی۔ بولو جی بولو، علی تے علی دے پتر، علی تے علی دیاں تھیاں، لوکانو علم تے حکمت دی خوراکاں ونڈتے رہن، غذاواں ونڈتے رہن، اے رزق علم تقسیم کرتے رہن۔ اکو گل رون دی وجہ ہے جنہ دیاں گھراں تو کچھ علم لیا ہوئے نا انہاں دیاں تھیاں نو نہیں ماری دا۔ تساں میٹرک نہیں کیتا، تساں ایف اے نہیں کیتا، تساں بچو بی اے نہیں کیتا، تساں پرائمری بھی کیتی ہوئے تے کسے ٹیچر کو کیتی؟ بولو۔ میں زمینداراں دا بچہ سر تے کنک رکھ کے تے مشین تے جاندا ویکھیا جتھے آٹا پیسیا جاندا،
ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਕਣਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨੌਕਰ ਬਥੇਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ। ਹਾਏ ਕਿਨੇ ਆਖਿਆ? ਕੀ ਉਸ ਆਖਿਆ? ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਕਣਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਿ ਚੁੱਕੀ? ਉਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਮੇਰਾ ਆਂਸੂ ਦਾ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ, ਕਰੀਬ ਹੈ, ਦੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਮੈਂ ਲੰਘਦਾ ਸਾਂ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਘਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ ਕਣਕ ਰੱਖ। ਬੇਟੀ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਮੁਕਰਮ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਕਣਕ ਰੱਖ ਕੇ ਟੁਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਮੁੰਜੀ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਸੀ ਨਾ ਬੜਾ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਵੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਧੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, 5 ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਉਹਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੁੰਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ। ਤੂੰ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਲੈ। शाह जी वापसी पे पढ़ते हर एक जुमला मैं पढ़ता। जो यजीद मजबूर हो गया ना तो पूछने लगे, मेरी मुर्शदजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा बेटा क्यों सानू छड्डदा है? मेरे मौला फरमांदे ने अम्मा इस बकवास कराई सी मसीतां चों कि ये बागी ने, हुण दूर दूर पता लग गया बागी नहीं नमाजी सान। ते जेड़े आईयां ने इन्हां विच रसूल दियां बेटियां ने, हुण सानू मजबूर होकर पे छड्डदा। बीबी ने फरमाया सज्जाद अगर वो शर्तां मनदा है ना, उन्होंने आके सानू खुला मकान देन, असी रो तो लईए। इमाम बाड़े की इब्तदा बीबी ज़हरा ने की। बैतुल हुज़न बनाया मदीने, ते ज़हरा दी धी ने शाम च बैतुल हुज़न लिया, तो उस वड्डा मकान मिल गया। उत्थे बीबियां सारियां आ गई ते फरमाया हुण सानू डके कोई ना, असां रोना। कायनात ते ओ धी विखा जिस प्यो दे कतल तो बाद रोण वास्ते इजाजत लई होवे, और भैन विखा जिस वीर के कतल तो बाद इजाजत लई हो। 2-3 जुमले ने वो सुन लो। जनाबे सईदा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया उत्थे रोन तो बाद असा विद्या होना है। दूसरी रिवायत जरा लंबी है, मैं छोटी पढ़ देना। बीबी फरमाया सज्जाद बेटा हुण वापस टुर चले हैं, टुर चले। फरमाया सवार हो जा ना, तू ही सवार हो जा, हुण ते कंडे कढ़ने वाली भी मर गई आ। जिहड़ी पानी पीण वास्ते लैंदी सी ते तेरे जंजीरां ते डुंडेल दिंदी सी। अरे वो भैन भी नहीं रही। मेरा सोना की हालत तेरी हो गई है, बंदे तेनू ज़ईफ आंदे ने। फिर फुप्पी अम्मा फरमाया असी 10 ने आए दी उम्र 23-24 साल है, सानू दसना पैंदा तेनू बंदे ज़ईफ समझदे ने। दाढ़ी तेरी सफेद है, वाल तेरे बेटा सफेद ने, जख्मी तेरी कमर है। जेड़ा सी ना जी वो तौक गले च पाया, जेड़ा तुहानू आंदा ना तौक उतारिया गया, नहीं उतारिया नहीं गया, पुटिया गया। उस तौक दे अंदरले पासे कुंडे अंज करके लगियां सन सुंपियां, वो मेरे मौला दी इस गर्दन दे विच खुब गईयां सन। तबीब नू सदके विच ओ खेड़िया ने। मेरे मौला दा सीना जख्मी, मेरे मौला दी कंड जख्मी, मेरे मौला दी गर्दन जख्मी, ते आ कड़ियां ते बेड़ियां दे निशान। कमजोरी इन्हां नाल लफ्ज लगता नहीं, लेकिन मैनू आखन दे आजे मातमियों कि ज़ाहरन मेरे मौला ज़ाहरन इंज हो गए सन कि बंदे बीमार भी समझते सन, वाह बात रहो, बंदे किबला ज़ईफ भी समझते सन ते बंदे कमज़ोर भी समझते सन। बीबी फरमाया मेरा सोना हुण तू सवार हो जा, मुहारी कोई होर ले लेनी आ। जो मुहारी का नाम आया ना, हजरत सज्जाद ने एक गल की है, मेरा कलेजा बाहर आता है। मेरे मौला फरमाते ने अम्मा लोकी तो मैनू कमज़ोर समझते हैं, कि तुसा भी मैनू कमज़ोर समझते हैं। अम्मा मैं जिवें दा तेरे सामने खड़ा, बात रहो भाई नौजवान, मैं जिवें दा तेरे सामने खड़ा। जिन्ना बच्चों की उम्र 24 साल है, जरा मेरे लो वेखो तुसीं, इत्थे बच्चे बैठे नहीं 24-24 साल के। 24 साल के बच्चों जरा अपने आप वालों वेखो ते अपने इमाम की ज़ईफी नूं वेखो। मेरे मौला फरमाते, जुमला सुनना, मेरे मौला फरमाते ने अम्मा लोग मैनू ज़ईफ ते कमज़ोर समझते हैं, मैं तेरी मुहार फड़ के तुर पावां, मैं क्यामत तक तुरदा रवां ते तू क्यामत तक बैठी रवें।
میں حسین دا پتر ہاں میرے منہ چو نہیں نکلے گا میں تھک پیا یہ نہیں گل سی ہائے دی آواز تھوڑی میرے تک پہنچ گئی فرمایا میں نہیں آکھنا میں تھکیا فرمایا تو نہیں تھکیا وے میرا نا تھکن والا بیٹا مہاری لے لے فرمایا اماں شام چو کیڑا بندہ تیرا مہار پھڑ کے ٹورے ہے تیری کریمی تو صدقے بی بی فرماندے نے پاویں کڈا بریاں دا شہر ہے میں اے دے وچوں بھی اپنا ایک لب لے زنجیر مارن والا تے پتہ نہیں کنا کو عزیز ہے زہرا دیاں تیاں ماتمی پتہ نہیں کنا کو عزیز ہے اس کی کیتا ہے نہ قیدہ چھڑانے کوئی کردار ادا کیتا ہے نہ اس جا کے سفارش کیتی ہے نہ کدھر پانی لیا کے پیش کیتا ہے نہ انہیں بیبیاں دی کھانا پکایا نہیں کردہ کی سی یزید دے دربار دا ماشکی سی آ گیا جے یاد بشیر سب تو چھوٹا ملازم جھاڑو دین والا تو پانی ترونکن والا ہوندا ہے سب تو آخری ملازم صفائی والے ہوندے نے باقی سارے بڑے بڑے کلرک ہوندے نے یا کوئی یزید دے دربار دا چھوٹا ملازم سی پانی دا چھڑکا کردا سی پانی چھڑکن والے مسکین ہی ہوندے نے جھاڑو دین والے بی بی فرمایا ایک بندہ ایسا ہے جڑا تیری جگہ تے میرے ناکے دی مہار پھڑ کے ٹورے تو میں راضی سننا میرے مولا سارا کچھ جاندے نے آ ساڈے رون دا سامان پیدا کیتا نے بڑے قریب نے یہ گل میں سناندا کیوں جے انج نہ ہوندی میں سنانا تو میں رونا تو تساں بھی رونا ہے میرے مولا فرماندے نے اماں ذرا بیان تے فرماؤ وہ خوش نصیب کون ہے جڑا تیرے ناکے دی مہار پھڑ کے میری جگہ تے اگے اگے ٹرے تواڈے اگے اگے زہرا دی لاڈلی تواڈے اگے اگے بی بی فرماندی ہے یزید دے دربار دا ماشکی چھوٹا ملازم ہے نہ ساری روٹی پکا سکیا نہ سانو کر سٹ سکیا نہ کوئی سفارش کر سکیا نہ سانو پانی پیش کر سکیا نہ سڑیاں کڑیاں لوا سکیا جو کر سکتا ہے اس کیتا ہے میں راضی ہاں سوچو ایک کتنا بڑا خاندان ہے جو کر سکتا ہے اس کیتا ہے تو میں راضی ہاں اماں کی کیتا سو فرمایا 3 باری میرے کو لنگے پانی ترونکتا پہلی گل سنی بی بی فرمایا مینوں ایڈا چنگا لگتا ہے میں ویراں نال جنت چ بھیجاں گی اینوں یہ پہلا بندہ ہے جس میرے لو نہیں ویکھے آباد رہو بڑی کریمہ جی تسی ویکھو کارکردگی قبلہ ویکھو کہ نہیں کوئی لمبا کام نہیں کیتا بی بی فرمایا اس میرے لو نہیں ویکھیا اگلی گل بی بی فرمایا چونکہ رک نہیں سی سکتا میرے کولوں گزرتا سی اگر رکدا تو یزید دے سپاہی پھڑ دے کہ کی گلاں کرنا قیدیاں نال کیونکہ پابندی بڑی سی نا اوے زہرا دیاں لاڈلیاں نوں جڑا پانی دیندا سی اونوں بھی ماردے سن جدی دیوار نال ٹول آندیاں سن اونوں بھی ماردے سن بی بی فرمایا ملازم چھوٹا سی زیادہ دیر رک نہیں سی سکتا بہانے نال 3 باری لنگے تے گل پوری نہیں کر سکیا ادھی کردا سی پھر آ جاندا سی ادھی کردا سی پھر پھردا آ جاندا سی 3 گلاں سنو تو مینوں اجازت دے دیو پہلی گل سنیاں نے تساں میں وہ درد بیان کر لگا بی بی فرمایا جدوں پہلی باری میرے کولوں لنگے ہولی جی مینوں سنا کے گیا ایتھے کیوں آئے ہو تہاڈی آئے میرے تک پہنچی ہے ایتھے پیسے نہیں کر ایتھے کیوں آئے ہو فرماندے نے دوجی باری لنگیا تو مینوں آندا تہاڈی ماں دا جنازہ رات نوں اٹھو تیجی باری بی بی فرماندی ہے میرے کول لنگیا تے آندا کربلا جو اگ لگی سی ہاں او دے وچ رہ جاندے ہو بدماشاں دے سامنے نہ ہوندے بی بی فرمایا انہوں نال لے کے نہ کربلا پڑھنا نہ مدینے دا ہوکا پڑھنا مدینے آ کے چند دنوں بعد کچھ عرصے بعد اس حضرت سجاد نو آکے کہ مولا ہن تسی اپنے گھر پہنچ گئے ہو تو میں اپنے گھر ٹر جاؤں تسی بولو میں اپنے گھر پہنچ گیا تو میں اپنے گھر ٹر جاؤں حضرت سجاد اٹھ کے کھڑے ہو اٹھ دیا بھی تکلیف ہوندی سی اٹھ کے کھڑے ہو کے فرماندے نے وطنہ والیاں نے آخر وطنہ نو جانا ہی ہوندا تیاں چھڈ کے آئے ہیں تیری مہربانی ہے تو ایک بار بھی نہیں آکھیا میری تیاں نے میں تہاڈے نال نہیں جا سکتا تے پوچھ کے میں پھوپھی کولوں آنا ہے تے تو جانا چاہنا مولا اندر ٹر گیا بشیر باہر بہ گیا آخری گل اندروں جا کے واپس آ کے میرے مولا فرماندے نے میری پھوپھی پہ آندی ہے انہوں آکھو ذرا ٹھہر ہائے کدی آئی ہے میرے ایڈیاں رول گئیاں سن زہرا دیاں لاڈلیاں مسلمان انج کر چھڑیا فرمایا ذرا ٹھہر جا میں کچھ انتظام تیری الوداعی دا کراں وہ بہ گیا کہنے لگا بس اجازت دے دے میں ٹر جاندہ مولا فرماتا نہیں پھپھی آندی ذرا بیٹھ گیا کچھ عرصے بعد حضرت سجاد نو کنیز لے کے اندر گئی جدو مولا اندروں باہر آئے نا ادو ہاتھے چ ایک گٹھڑی لے
جیڑی کوئی مثال بہتر ہے میں تھوڑے ساتھ ایک گٹھڑی لے کے میرے مولا اندروں نکلے نے تے آ کے فرماندے نے کہ میری پھوپھی تینوں دعا دے رہی آیا کیا جی میری پھوپھی تینوں دعا دے رہی ہے تیریاں تیاں نو دعا دے رہی سارے اہل بیت تیرے تے راضی کہنے لگا میری جنت دا سامان ہو گیا تہاڈی رضا دا نا جنت ہے اے کی ہے فرمایا اے تیریاں تیاں واسطے میری پھوپھی نے کچھ تحفے دیتے اگلا جملہ ہے کوئی شاید برداشت کرے مولا سجاد دیاں اکھاں چوں آنسو آئے تے جدوں آنسو آؤندے سن تے پانی نہیں سی آؤندا خون آؤندا سی ایتھے خون روئے نے تے بشیر کہنے لگا مولا نا مینوں اجازت دے دیو میں ٹر جاؤں میں تہانوں مزید انج نہیں ویکھ سکدا حضرت سجاد فرماندے نے سن تے صحیح نہ کی پر میں میری